السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بوڑھا آدمی آیا، حجام کی دکان پہ اطمینان سے بسم اللہ پڑھی اور کرسی پر بال کٹوانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بوڑھے کے چہرے پر موجود نرم مسکراہٹ سے حجام کو بات چیت کا حوصلہ ہوا۔ حجام نے کہا، دنیا میں بہت سے مذاہب اللہ کو نہیں مانتے، لیکن میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ بوڑھے مسلمان نے پوچھا، کیوں نہیں مانتے؟ حجام نے کہا، دنیا بہت سی پریشانیاں، مصیبتیں، بدحالی، افراتفری سے گھری ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہوتا تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں بھی موجود نہ ہوتی۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اس دنیا میں حجام کے وجود کو نہیں مانتا۔ حجام نے پریشانی سے کہا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بوڑھے نے حجام کی دکان سے باہر گزرتے ایک گندے اور لمبے بالوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم اس شخص کے لمبے اور گندے بال دیکھ رہے ہو؟ حجام نے کہا، جی ہاں، لیکن اس کا میری بات سے کیا تعلق ہے؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، اگر حجام ہوتے تو لمبے اور گندے بالوں والے لوگ بھی نہ ہوتے۔ حجام نے کہا، ہم موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، اللہ بھی موجود ہے، لیکن لوگ ہدایت کے لیے اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اسی لیے اس دنیا میں بہت سارے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ تو دوستو، ایک مسجد کے دروازے پہ کیا خوبصورت جملے لکھے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے وقت ہے؟ اللہ تو کہتا ہے، آپ ایک بالشت آؤ گے میری طرف تو میں ایک ہاتھ آؤں گا، آپ چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ سے ہدایت مانگ کے تو دیکھو، اللہ تو دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ وہ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے سے بھی نہیں کرتی، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا وجود ہے، عرش پر ہے اللہ، اور اس کے علم کے ذریعے وہ دنیا میں ذرے ذرے میں موجود ہے۔ جو اللہ پاک کو نہیں مانتے وہ ان کی بد نصیبی ہے۔ اللہ انہیں نیک توفیق عطا کرے اور ہم سب کو ہدایت دے اچھے اور نیک کام کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔